بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ نمبر 53، آڈیو بک اسلام کیا ہے؟ تالیف حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ۔ 20واں سبق ہے توبہ اور استغفار کے متعلق، یا آخری سبق ہے۔ اس کی کچھ باتیں پچھلے پارٹس میں آ چکی ہیں۔ آگے حضرت لکھتے ہیں، توبہ کے متعلق ایک ضروری بات، بندہ اگر کسی گناہ سے توبہ کرے اور پھر اس سے وہی گناہ ہو جائے تو بھی اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہو، بلکہ پھر توبہ کر لے، اور پھر ٹوٹے تو پھر توبہ کر لے۔ اسی طرح اگر سینکڑوں ہزاروں دفعہ بھی اس کی توبہ ٹوٹے تو بھی نا امید نہ ہو۔ جب بھی وہ سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی توبہ قبول کر لیں گے اور اس کو معاف فرماتے رہیں گے۔ اللہ کی رحمت اور جنت بڑی وسیع ہے۔ توبہ اور استغفار کے کلمات۔ توبہ اور استغفار کی جو حقیقت اوپر بیان کی گئی ہے، یہ تو آپ نے اسی سے سمجھ لیا ہوگا کہ بندہ جس زبان میں اور جن الفاظ میں بھی اللہ سے توبہ کرے اور معافی چاہے، اللہ تعالیٰ اس کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو توبہ اور استغفار کے بعض خاص کلمے بھی تعلیم فرمائے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کو پڑھا کرتے تھے۔ کوئی شبہ نہیں کہ وہ کلمے بہت ہی بابرکت اور بہت قبول ہونے والے اور اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں۔ ان میں سے چند ہم یہاں بھی درج کرتے ہیں، آپ ان کو یاد کر لیجئے اور ان کے ذریعے توبہ اور استغفار کیا کیجئے۔ نمبر 1، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں معافی اور بخشش طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حی اور قیوم ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں اس کی طرف۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اللہ سے اس کلمے کے ذریعے توبہ اور استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ اس نے جہاد کے میدان سے بھاگنے کا گناہ کیا ہو، جو اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت 3 دفعہ اس کلمے کے ذریعے اللہ سے توبہ اور استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صرف استغفر اللہ کہ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت مختصر استغفار ہے، اس کے ہر وقت زبان پر جاری رہنے کی عادت ڈال لینا چاہیے۔ نمبر 3، سید الاستغفار۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کہ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے جو برے کام کیے ہیں ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے پر تیرے انعامات کا اقرار ہے اور گناہوں کا بھی اعتراف ہے، پس تو مجھے بخش دے، گناہوں کو تیرے سوا کوئی بھی نہیں بخش سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس کلمے کے ذریعے اس کے مضمون کے دھیان اور یقین کے ساتھ دن میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اس دن رات شروع ہونے کے پہلے مر جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو بندہ اسی طرح اس کلمے کے مضمون کے دھیان اور یقین کے ساتھ رات میں اس کلمے کے ذریعے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور صبح ہونے سے پہلے اسی رات میں مر جائے تو وہ جنتی ہوگا۔ یہاں استغفار کے صرف یہ 3 کلمے نقل کیے گئے ہیں، ان کا یاد کر لینا کچھ بھی مشکل نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ خوشخبری ہو اور مبارک ہو اس آدمی کو جس کے اعمال نامے میں استغفار کثرت سے درج ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی برابر معافی مانگتا رہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نجات دیں گے اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی دور فرمائیں گے، اور اس کو اپنے خزانے غیب سے اس طرح رزق دیں گے جس کا خود اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔
53واں حصہ مکمل ہوا۔ یہ 20 اسباق الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب معافی مانگنے کی، توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔